نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے ام ایمن کا مقام اور مرتبہ۔ آج کا یہ جو موضوع ہے اس ہستی کائنات کا ہے جو حضور سرور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماں جتنی عزت دیتے تھے اور اس کے رضائی ماں بھی تھی، جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں دودھ بھی پیا تھا، اور یہ بچپن سے لے کر آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی رہی۔ اور یہ وہ ہستی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے اس کی شادی کروائی اور جس سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے۔ حضرت زید بن حارثہ وہ شخص تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ تو آج کا یہ موضوع مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کی نالج میں جو ہے بہت اضافہ ہوگا۔ تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قدر و منزلت کے ساتھ صحابہ کے دلوں میں گھر کر چکی تھی، خاص طور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں۔ اور یہ اس لیے تھا کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ہمیں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح خبر گیری کرنی چاہیے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو یہ دونوں حضرات ان کے ہاں پہنچے۔ جب حضرت ام ایمن نے انہیں دیکھا تو رونے لگیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگیں کہ میں اس لیے نہیں رو رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی خبر خیر کی جگہ جانے کا مجھے معلوم نہیں، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمانی وحی آنا بند ہو گئی۔ اس پر ان دونوں حضرات پر بھی رقت طاری ہو گئی اور یہ حضرات بھی رونے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ ہر دن رات آسمان سے ہمارے لیے نئی اور تر و تازہ حکمت بھری خبر یعنی کہ احکامات آتی تھیں۔ اب وہ سلسلہ منقطع ہو گیا تو لوگ ان کی اس بات سے بڑے معتجب ہوئے۔ علامہ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خبر گیری کیا کرتے تھے۔ تو یہ بافضیلت مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے دلوں میں راج کرتی رہی، اور ان کا اور ان کی اولاد کا کردار لوگوں کے اذہان میں گردش کرتا رہا کہ یہ لوگ رسول اللہ کو بہت عزیز تھے۔ علامہ ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم قصہ نقل کیا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حرملہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ اچانک حجاج بن ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، اور انہوں نے نماز پڑھی اور رکوع سجود صحیح طریقے سے ادا نہیں کیے۔ تو انہیں حضرت ابن عمر رضی نے بلایا اور فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم نے نماز صحیح ادا کی ہے؟ جاؤ نماز دہراؤ، تم نے نماز صحیح نہیں پڑھی۔ جب نماز پڑھ کر وہ چلے گئے تو ابن عمر نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ یہ کون تھے؟ میں نے کہا یہ حجاج بن ایمن ہیں، ام ایمن کے پوتے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو انہیں بھی عزیز رکھتے۔ مسلمہ بن محارب راوی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید کو کہا کہ اللہ ام ایمن پر رحم فرمائے، گویا میری نظروں کے وہ سامنے ہیں، ان کی پنڈلیاں شتر مرغ کی پنڈلیوں کی طرح ہیں۔ تو حضرت اسامہ رضی نے فرمایا کہ وہ تو بخدا جناب ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہتر تھیں۔ تو حضرت معاویہ نے فرمایا ہاں، اور ان سے زیادہ بافضیلت بھی تھیں۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میں بہتر شخص تم میں سے پرہیزگار شخص ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام مدتوں گزرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں جمع ہوا تھا، اور ان کا مرتبہ سب کے نزدیک مسلم تھا۔ ابن ابی الفرات جو اسامہ بن زید کے غلام تھے، ان سے منقول ہے کہ ان کی ایک مرتبہ حسن بن اسامہ بن زید سے تلخ کلامی ہو گئی۔ تو ابن ابی الفرات نے انہیں اے ابن برکہ کہہ کر مخاطب کیا، اس کی مراد ام ایمن تھی۔ تو حسن بن اسامہ نے پکارا کہ لوگو گواہ رہنا، اور معاملہ مدینہ کے قاضی ابو بکر بن محمد بن ابی حزم کی عدالت میں جا پہنچا، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قاضی تھے۔ انہیں قصہ گوش گزار کیا گیا تو ابن حزم نے کہا کہ تم نے ابن برکہ کہنے سے کیا مراد لی تھی؟ اس نے کہا کہ میں نے ان کا نام لیا تھا۔ ابن حزم نے کہا کہ نہیں، تم نے اس تحقیری الفاظ سے انہیں مراد لیا ہے، حالانکہ اسلام میں ان کا کردار اہم کردار ہے، اور رسول اللہ انہیں اماں جان کہہ کر مخاطب فرماتے تھے، اور کبھی ام ایمن کہہ کر مخاطب فرماتے، اور تو نے اسے ابن برکہ کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اس جرم میں اگر میں تجھے قتل کر دوں تو خدا تعالیٰ مجھ سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اسے 70 کوڑے لگوائے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہونے
وغیرہ نبی کریم کی نسبت سے بنو المحب یعنی محبت کے بیٹے کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ حضرت ام ایمن کی وفات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 ماہ بعد ہوئی اور ان کی وفات کا دن بڑا مشہور دن ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ اس ہستی کی ایک تھوڑی سی زندگی کی جھلک جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو حضور کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔